فجر کی قسم کیوں؟ فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی تو ویسے ہی بات بغیر قسم کے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی ہے، لیکن فجر کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ فجر کی نماز فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اس لیے آپ منافق کو فجر کی نماز میں کم ہی دیکھیں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، دو نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے ایک روایت میں ایسی نشانی بیان کر دی گئی ہے جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے سر صبح اور عشاء کی نماز کے وقت بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی گئی کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات بھر انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت ایک جماعت واپس جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جب ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ سوچئے کیا شان ہے اس بندے کی جس کے بارے میں آسمان کے فرشتے گواہی دے رہے ہوں۔ فجر کی نماز جس طرح منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے اتنی ہی راحت کی نماز ہوتی ہے۔ ہر طرف سکون ہوتا ہے، ذہن خالی ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی کاروبار کی فکر نہیں ہوتی، کوئی دنیا کا ہنگامہ نہیں ہوتا۔ جتنی لذت فجر کے نماز میں ہے شاید ہی کسی اور نماز میں ہو۔ جی ہی نہیں چاہتا کہ انسان قرآن پڑھتا ہوا رکے، انسان تازہ دم ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے جسے ایمان کی دولت عطا کر دی ہو، اس کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے میرے دن کا آغاز ہو رہا ہے اور میں سب سے پہلے اپنے مالک کے حضور حاضری لگا رہا ہوں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا، جس دن فجر کی نماز میں اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کی نماز میں آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، جو شخص فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتا وہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات سن لو، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو کسی بڑے آدمی کی ضمانت مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن دنیا کی ہر ضمانت کمزور ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے، مگر جو اللہ کی ضمانت میں آ جائے، جو اللہ کی رحمت میں آ جائے، بھلا اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں فجر، عشاء اور تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔